مفتی صاحب کا سب سے پہلے بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت سے مفتی طارق مسعود صاحب یہاں پر ہمیں تھوڑا ٹائم دیا، اور جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے اس کے کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کہ اس میں جو بھی اسٹوڈنٹس کو مسئلے مسائل آتے ہیں اور جو اکیڈمک مسئلے مسائل میں جو بھی اسٹوڈنٹس کو ہم مفتی صاحب ریزولوشن دیں گے کس طرح سے اس کو اوور کم کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرا نام طلحہ ہے، محمد طلحہ۔ میں مفتی صاحب کے پاس آیا تھا۔ ہمارا ٹاپک ہے ریفلیکشن آن دا اسلام، ریفلیکشن آن دا اکیڈمک اسٹڈیز آف لائٹ آف اسلام۔ اس حوالے سے مفتی صاحب بات کریں گے، ہمارا رول اسلام میں کیا ہے، امپورٹینس آف اسلام۔ اوور ٹو یو مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب سے کہیں گے کہ اپنے چند جو بھی لمحات وہ ہیں اس کو ہم سے شیئر کر لیں۔ یہ ہمیں مفتی صاحب کو وہ بھی دے چاہتے ہیں جی، ہماری طرف سے بہت شکریہ، ہماری طرف سے بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام آپ کا ذہن سے نکل گیا، ذرا دوبارہ یہ کیا؟ اچھا، اس کو ہم ذرا نیٹ کیوں بند ہو گیا؟ جی اچھا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ذرا تھوڑا سا ہولڈ کیجیے، میں دیکھ لوں کہ میرے پاس نیٹ نہیں چل رہا ہے کیوں۔ دوسرے لوگ آ بھی رہے ہیں۔ اچھا ہاں، دوسرے لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں یار، دیکھنے دو 200 لوگوں کو، 400 لوگ نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ میرا ذرا موبائل کا نیٹ چل جائے نا تو تھوڑے سے مجھے بھی کمنٹس پڑھنے میں آسانی ہوگی لوگوں کو۔ مجھے پتہ نہیں دینا جواب۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب طلحہ نام ہے آپ کا؟ جی، اور بھائی کا نام؟ فراز۔ یہ طلحہ اور فراز بھائی جو اقرا یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ ایک مہینے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یونیورسٹی میں آپ کا بیان رکھوانا ہے، MBA کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں۔ تو ابھی بس یہ پولیس لانے والے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ یار پولیس کی ضرورت نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں بیان انشاءاللہ۔ بہت زیادہ ان کا اصرار ہے تو یہ سارا بیان ان کی محنت پہ ہو رہا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اس وقت میرے جو خطاب ہے، جو میری یہ اسپیچ ہے، یہ خاص طور پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو MBA کے طلبہ ہیں، طلبہ یا طالبات۔ تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا یونیورسٹیوں میں جو علم دیا جا رہا ہے اس میں اس کی اسلام میں ویلیو کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی جو عمر ہے نا
ہو سکتا ہے کہ تم دنیا سے پہلے چلے جاؤ اور یہ درخت پھل بعد میں دے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو گویا درخت لگانے سے منع کیا ہے۔ بظاہر ایسا ہی مطلب لگتا ہے، ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے۔ اب آپ بتائیے، اگر یہ حدیث ہمارے سامنے ہو تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے اسلام درخت لگانے کا قائل ہی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کیا درخت لگا لگا کے تم نے کرنا ہے، ہو سکتا ہے پہلے ہی مر جاؤ۔ اور کراچی میں تو یہ اور آسانی سے یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی درخت لگایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دنیا سے جانے کے بعد جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس شخص کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں درخت لگانے کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ درخت کا فائدہ اصل تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو تم درخت لگاؤ گے نا تو فائدہ تو اصل مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اب ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ جس میں آ رہا ہے کہ درخت مت لگاؤ، دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ جی آپ درخت لگائیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں جا رہی ہیں حدیثیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہیں، بلکہ اصل میں یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ درخت ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے، اس سے ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے، ایک قانون سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ درخت ایک ایگزامپل ہے۔ درخت دنیا میں جتنی قومیں ہیں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، سب کا یہ دعویٰ ہے، یہ مجھے دے دیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ درخت لگانے کا انسانیت کو فائدہ ہی ہے، بلکہ جانوروں کو بھی فائدہ ہے۔ یعنی ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ اگر ایک ایسا کام جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا کام بھی اگر آپ اچھی نیت سے کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر آپ اس دنیا داری کے لیے کریں گے کہ بس سب کچھ یہی مل جائے مجھے، تو درخت لگانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا عمل کا کہ آپ کی نیت کیا ہے، یہ صرف اسلام نے دیا ہے۔ غیر مسلم کے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ اس دنیا کو اصل سمجھتے ہیں، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک درخت جس میں خیر ہی خیر ہے، اسے اچھی نیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے، بری نیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے، تو درخت کی مثال کیوں دی ہے؟ اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی، چرند پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے خیر بہت پھیلتی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، انسانوں میں بھی ایسے آپ کو ملیں گے جن سے بے تحاشا خیر پھیلتی ہے، ان کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے تو اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ان میں ایک آپ نے یہ فرمایا علم ينتفع به، وہ جو نالج تھی نا اس کے پاس، اس نالج سے لوگ جو فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آپ بتائیے، نالج کا تو مفہوم بہت وسیع ہے، علم جو ہے نا یہ بہت وسیع ہے، اس میں دین کا علم بھی ہے، دنیا کا علم بھی آتا ہے، اور دونوں کے قرآن مجید میں فضائل بیان کیے گئے۔ ہم نے یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وہ علم کیا تھا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد علیہ السلام کو ہم نے زرہیں بنانا سکھائیں تاکہ میدان جنگ میں کام آئے۔ اب آپ بتائیے، جو زرہیں بنانے کا، زرہ کہتے ہیں جو لوہے کا لباس جو فوجی اپنے اوپر زیب تن کرتا ہے تاکہ میدان جنگ میں تلوار سے بچ سکے، یہ اس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی ہے۔ اس سے پہلے دنیا جنگوں میں وہ جو ڈھال ہوتی ہے نا، جو ارطغرل ڈرامے میں لوگ ڈھال دیکھ رہے ہیں، وہ ڈھال تو استعمال ہوتی تھی، اس سے پہلے لوہے کے لباس نہیں ہوتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وقدر فی السرد، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ وہ لوہے کی لڑیوں کو آپس میں پیرو کے ایک بہترین قسم کا جو ہے لباس تیار کر لیا کرتے تھے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ اب یہ تو ایک انجینئر کر سکتا ہے یا کوئی میکینک کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ تو علم کوئی بھی ہو، قرآن مجید میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں. جب مصر کے بادشاہ نے، جو 100% غیر مسلم تھا، کافر تھا، مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور یوسف علیہ السلام سے پوچھا. ان سے جب باتیں کی تو وہ بہت متاثر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو بادشاہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی عہدہ دے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیں، یعنی زمین کے خزانے پر، جس کو آج کی زبان میں وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. دوسری بات کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، انی حفیظ علیم، میں پہلی بات تو یہ کہ خیانت نہیں کروں گا. وزیر خزانہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صادق اور امین ہو، وہ دیانت دار ہو، ورنہ وہ سارے خزانے خود ہی کھا جائے گا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے ایک دکان کھولی جس میں انہوں نے جو مرغیوں کا دانہ اور گندم اور یہ ساری چیزیں نا، بکروں کے جو چارے ہوتے ہیں، اس کی دکان کھولی. کہتے میں نے جو ملازم رکھا تو پتہ چلتا تھا کہ آدھا ڈرم وہی کھا جاتا تھا، یعنی وہ جو دانہ نکال کے نا گپ شپ میں باتوں میں وہاں سے جو تھوڑی سی کبھی 4 دانے وہاں سے لے لیے، 4 وہاں سے، تو پورے مہینے میں آدھا تو یہی کھا جاتا تھا. تو آپ کسی کو بھی جب ملازم رکھتے ہیں اور اس کو آپ مالی معاملات اس کے حوالے کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی ایماندار بھی ہے یا نہیں. کیشیئر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایماندار بھی ہے یا نہیں. وہ کیشیئر جس کو آپ نے خزانے کی حفاظت کے لیے بٹھایا ہے وہی کھانا شروع کر دے تو پھر چور اور ڈاکو کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا انی حفیظ، مجھے آپ وزیر خزانہ بنائے، اس لیے کہ میں حفاظت کروں گا، میں خیانت نہیں کروں گا. نمبر 2 علیم، میں یہ علم جانتا ہوں کہ خزانے کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، کتنا اسٹاک کرنا ہے، کتنا اس کو تقسیم کرنا ہے، جس کو ماہرین معیشت کہا جاتا ہے. ماہرین معیشت جو اکنامکس کے ماہر ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بجٹ تیار کرنا کہ ملک میں سرمایہ کتنا ہے ہمارے پاس، اس حساب سے ہمارے ایکسپینسز کتنے ہونے چاہیے، اگلے سال کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، 10 سال کے بعد کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. یہ چیز ایسی ہے جو علم حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ناممکن ہے کہ آپ کوئی بھی دیہاتی اٹھے اور جس کو کچھ نہیں آتا آپ اس کو وزیر خزانہ بنا دو، ملک کا بیڑا غرق کر دے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کو اکنامکس کا علم عطا فرمایا اور وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ علم جانتا ہوں لہذا مجھے وزارت دو. حضرت یوسف نے یہ مطالبہ کیوں کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، وزیر بننے کی کوشش کرنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. حضرت یوسف وزیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں جس لیے آج ہمارے وزراء کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے وزراء جو کوشش کرتے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ ہم خزانے زیادہ لوٹ سکیں. کوئی بھی عہدہ حاصل کرنے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں تو نیت اپنے آپ کو ترقی دینا ہوتا ہے. وہی درخت والی مثال ہے. یوسف علیہ السلام جو خیر کا درخت لگا رہے ہیں وزیر خزانہ بن کر، ان کا مقصد تھا قوم کی مدد کرنا، حالانکہ وہ قوم بھی غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کا کنٹری ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ وزیر خزانہ بن کے میں جو کام کر سکتا ہوں وہ کسی اور شعبے میں جا کے نہیں کر سکتا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود کوئی عہدہ، اچھی نیت سے اگر آپ کسی عہدے کو یا کسی آپ ترقی کی کوشش کرتے ہیں، آپ MBA کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کسی کمپنی میں مینیجر لگ جائیں، آپ ظاہر ایک اچھی جاب ہے مینیجر کی، تو اس میں اگر آپ اچھی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا. اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ یار ہم نے بس لوٹ کھسوٹ کے کھانا ہے، پیٹ توند بھرنی ہے، تو وہ یہ درخت جب آپ لگا رہے ہیں تو بھائی ہو سکتا ہے آپ پہلے مر جائیں، اور پہلے نہ مرے بعد میں تو مریں گے نا، آپ نے مرنا تو ہے، تو کیا ایسی ترقی کا کرنا کیا ہے آپ نے. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ وزارت کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے. نمبر 2، یوسف علیہ السلام بطور فخر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، حالانکہ یہ دینی علم نہیں ہے، یہ دنیا کا علم ہے کہ آپ کو، یعنی اکنامکس میں آپ اتنے ماہر ہو جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کتنا ہم نے اسٹاک کرنا ہے اور کتنا پبلک میں تقسیم کرنا ہے، کتنا بیچنا ہے. تیسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ اس لیے طلب کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا تھا کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ملک کے وسائل کم ہو جائیں اور قحط پڑ جائے تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے، بادشاہ کی بھی پھر وہ ویلیو نہیں ہوتی. جیسے جب جنگ چھڑتی ہے نا تو آرمی کا جو چیف ہے نا، لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں، اپنے صدر وزیر اعظم کو لوگ لفٹ نہیں کراتے، اس لیے کہ لڑنا تو اس کا کام ہے.
تو اسی طرح جب ملک میں قحط پڑ جائے تو پھر وزیر خزانہ کو دیکھا جاتا ہے, اکنامکس کے ماہرین کو دیکھا جاتا ہے, یہ اس بحران سے ہمیں کیسے نکالتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ کل قحط پڑنے والا ہے اور پوری دنیا میں قحط پڑے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیش نظر 3 چیزیں تھیں. نمبر 1, اس قحط میں اپنی قوم کو, اپنے مصر کے لوگوں کو بھوک سے میں نے کیسے بچانا ہے. نمبر 2, جب قحط پڑے گا, پوری دنیا میں قحط پڑے گا, تو کوئی ایسا کام ابھی سے پلاننگ کر کے کر لیا جائے کہ اس قحط سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں کہ اکنامکلی ہم مضبوط ہو جائیں. ہمارے پاس, ہمیں تو پتہ ہے نا قحط پڑنے والا ہے, باقیوں کو نہیں پتا, اکنامکلی ہم مضبوط ہو جائیں. تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں وزیر خزانہ بن گیا, پوری دنیا میں جب قحط پڑے گا تو مجھے پتا ہے کتنا گندم اور کتنا راشن اسٹاک کرنا ہے, کتنا قوم کے لیے اگلے 7 سالوں کے لیے بچا کے رکھنا ہے, اور کتنا ہم نے پوری دنیا کو فروخت کر کے اکنامکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اور اس فروخت کرنے کی قیمت کیا ہوگی, کتنی قیمت ہم نے متعین کرنی ہے کہ لوگوں کو رزق بھی ملے اور مصر اکنامکلی ترقی بھی کرے. تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, بادشاہ کو دیکھا کہ بھائی بادشاہ سلامت آج فارم میں آئے ہوئے ہیں, حالانکہ غیر مسلم کافر بادشاہ ہے, لیکن حضرت یوسف نے فوراً کہا, بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں, میں آپ کی باتوں سے متاثر ہوا ہوں. فوراً یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. اور پھر 7 سال کی یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی. آپ MBA کر رہے ہیں نا, مینجمنٹ میں پلاننگ بھی آتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پلاننگ نہیں ہے اسلام میں, بس اللہ توکل پہ زندگی گزارو, صبح اٹھو تو شام کی فکر نہ کرو, شام سو تو صبح کی فکر نہ کرو. ٹھیک ہے, یہ اپنے پیٹ کے معاملے میں تو کسی حد تک صحیح چلتا ہے, لیکن قوم کے معاملے میں یہ نہیں ہے. آپ کو ہر کام پلاننگ سے کرنا پڑے گا. ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے اور کہنے لگے اسلام میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, بس آپ نے زندگی گزارو, کرے ہوگا وہی جو اللہ کرے گا. میں نے ان سے کہا یہ تو 2 رائے نہیں ہو سکتی, واقعی ہوگا تو وہی جو اللہ کرے گا, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے. لیکن اللہ نے آپ کو پلاننگ کا حکم دیا ہے, آپ بغیر پلاننگ کے کوئی کام نہ کریں. اللہ نے حکم دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا قرآن سے اس کی مثال, میں نے ان کو 2 مثالیں دی قرآن سے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی, فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون. کہا کہ جب قحط پڑے گا نا تو ہم نے یہ کرنا ہے, پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ جو گندم ہم کاٹیں گے, جو بھی ہم اناج کاٹیں گے, تو ہم نے اس میں سے وہ سارا نہیں کھانا, کچھ اناج ہم نے استعمال کرنا ہے, کچھ اس کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. تو یہ پلاننگ اگلے 7 سالوں کی ہو رہی ہے. بغیر پلاننگ کے ہوتا نا تو سارا گندم آ رہا ہوتا, کھا رہے ہوتے, روٹیاں بنا کے, برگر بنا کے کھا رہے ہوتے, اور اگلے 7 سال قحط میں ہلاک ہو جاتے. حضرت مریم علیہ السلام نے پہلے سے پلاننگ کی تھی. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کی پہلے سے پلاننگ کر رہی ہوں, میرا ارادہ کیا ہے اس کو کیا بنانا ہے, اس کو میں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے. میں یہ آج جب پڑھتا ہوں میں لوگوں کو کہتا ہوں ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی اس کو کیا بنانا ہے, بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت بھی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, اور مر جاتے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے. وہ اتفاق سے جو مرضی بن گیا تو بن گیا. جیسے ہوتا ہے نا کچھ, چلو جی اتفاق سے وہ کوئی اچھے تعلقات نکل آئے تھے تو مرچنٹ نیوی میں چلا گیا, وہ اتفاق سے ایک جاننے والے مل گئے تھے تو چلو وہ انہوں نے اس کو ذرا کہیں اچھی جگہ چوکیدار لگا دیا. آپ بھی میرا خیال ہے بہت سے MBA میں اس لیے شاید آیا ہوں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, شاید کہ یار چلو ابھی وہ میرا فرینڈ تھا وہ بھی یونیورسٹی میں جا رہا تھا تو میں نے کہا چلو بھی میں بھی اس کے ساتھ ایڈمیشن لے لوں. پلاننگ کے تحت ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. میں یہ واقعہ درجنوں بار سنا چکا ہوں. لاہور سے ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا, انہوں نے مجھے کہا کہ لاہور کی ہائی کورٹ, یہ ہے 5-6 سال پرانا واقعہ, ہائی کورٹ کے جج نے مفتی صاحب انتہائی غلط فیصلہ کیا ہے جو بالکل ظلم پر مبنی ہے. آپ اس جج کا نام لے کے اس کے خلاف بیان کریں. مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے جج نے یہ, لاہور کے ہائی کورٹ کے جج نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے اور بہت ہی ظلم پر مبنی ہے, رشوت کھائی ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تو آپ مفتی صاحب اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا ہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے اس کے خلاف بیان کروں اور پھر میں بھی اندر ہو جاؤں تو پھر جیل سے ہی لائیو بیان چلے گا میرا. تو کہہ رہے پھر کیا کریں ہم بتائیں. میں نے کہا دیکھیں آپ کے کتنے بچے ہیں. انہوں نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں یا 4 کچھ اس طرح, مجھے پوری تعداد یاد نہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ یہ ارادہ کریں کہ اپنے ایک بیٹے کو سپریم کورٹ کا جج بنائیں گے. خرابی ہائی کورٹ کا جج کر رہا ہے نا تو آپ نے سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے. ہائی کورٹ کا بھی جو باپ ہوتا ہے آپ نے اپنے بچے کو ہائی کورٹ کا معذرت کے ساتھ باپ بنانا ہے. میرا اسٹائل یہی ہے بات کرنے کا.
تو میں نے کہا آپ اس کو سپریم کورٹ کا جج بنائیں اور ابھی سے اس کو اسی حساب سے پڑھانا شروع کر دیں, ٹریننگ دینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ جیسے 20-25 لوگ جب یہ ویژن بنائیں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو سپریم کورٹ کا جج بنا کے, جو عدالتوں میں جو کرپشن ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کا جج ایکشن لے سکتا ہے. میں نے کہا ایک بچے کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے. دیکھیں سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہیں یار ہمارا بچہ کیسے بنے گا, چیف کا سوچیں گے, ہو سکتا ہے کوئی کرنل میجر تک تو پہنچ ہی جائے گا نا انشاءاللہ وہ. اور جب 100 لوگ سوچیں گے تو ایک تو پہنچے گا نا چیف آف آرمی اسٹاف, ایک تو بنے گا. ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف بن رہا ہے وہ ان کے باپ کا کوئی ویژن نہیں تھا. ویژن صرف یہ تھا کہ ہمارے بچے کو چیف بنانا ہے. کیوں بنانا ہے نہیں پتا, کیوں بنانا ہے. آپ نے محنت کرنی ہے. میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا ایک بچے کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بناؤ گے, یہ ویژن بناؤ اپنا. ایک بچے کو آپ سپریم کورٹ کا جج بناؤ گے تو, اور ایک بچے کو آپ بیوروکریسی میں بھیجو گے. یہ 3 ادارے ہی ہیں نا جو چلتے ہیں, 4 ادارے چلتے ہیں. ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ہمارے, وہ تو سیاست میں کھڑا کر کے تو جیتنا یہ تو بہت مشکل کام ہے. اس میں تو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وہ ہم ایک بچپن میں لطیفہ سنا کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا کسی کو خواب آیا کہ اللہ میاں نے ایک گھنٹی لگائی ہوئی ہے, دنیا میں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ گھنٹی بجتی ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ گھنٹی مسلسل صبح سے شام تک بجے چلی آ رہی ہے. فرشتے پریشان ہو گئے, اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی لیڈر ہیں, تقریر کر رہے ہیں وہ. تو سیاسی لیڈروں کی تقریریں ایسی ہوتی ہیں, میں چٹکلے بھی سناتا رہتا ہوں. ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہے تھے کہ آپ مجھے ووٹ دیں. سیاسی لیڈروں کی ایسی تقریریں ہوتی ہیں, مجھے ووٹ دیں میں یہ بھی کر دوں گا. میں جیسے پہلے کتنے دعوے کیے جاتے ہیں, بعد میں آنے کے بعد زیرو. تو وہ تقریر کر رہے تھے کہ آپ مجھے ووٹ دیں میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. آپ مجھے ووٹ دیں میں 2 اسکول بناؤں گا, گرلس کے لیے الگ, بوائز کے لیے الگ. آپ مجھے ووٹ دیں میں یونیورسٹیاں بناؤں گا, لڑکوں کے لیے الگ, لڑکیوں کے لیے الگ. تو کسی نے درمیان میں کہہ دیا ہمارے یہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. اس نے کہا آپ ووٹ تو دیں, میں 2 بناؤں گا, مردوں کے لیے علیحدہ, لیڈیز کے لیے علیحدہ بناؤں گا. وہ بھائی تو پوچھ تو لے کہ یہ بول کیا رہے ان کا یہ, لیکن ان کو تو بس دعویٰ کرنا ہے نا, دعویٰ کرنا ہے, پبلک کو خوش کرنا ہے. تو یہ بولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ہے. بس وہ ایک رو میں بہہ رہے تھے تو کہہ دیا. تو اس لیے میں سیاست کی بات نہیں کرتا, لیکن 3 ادارے ایسے ہیں جو قوم کی نبض ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایک بیوروکریسی, ایک فوج ہے اور ایک عدلیہ ہے. یہ 3 ادارے جو ہیں, اور ایک حکومت. اور یہ 3 اگر مضبوط ہو, حکومت کرپٹ بھی ہو تو ان کو حکومت کو یہ قابو پا, یعنی حکومت پہ قابو پا لیتے ہیں یہ لوگ. لیکن یہ 3 ادارے ایسے ہیں. سیاست میں تو آپ کے لیے جانا بہت مشکل ہے, اس میں جھوٹ بہت بولنا پڑے گا, اس میں لوگوں کو الو بہت بنانا پڑے گا. اس میں سے پہلے اتنے لوگ ہیں کہ آپ کو جگہ ہی نہیں ملے گی اس میں, بلکہ اور آپ کی صلاحیتیں برباد ہو سکتی ہیں. لیکن 3 ادارے ایسے ہیں کہ قوم کی نبض ان تینوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایک فوج ہے, آرمی, ایک ہماری عدلیہ ہے, اور ایک بیوروکریسی ہے. تو اگر آپ پلاننگ کرتے ہو تو آپ جاؤ بیوروکریسی میں. یہ جو بیوروکریٹ ہیں یہ ہمارے وزراء اور حکمرانوں کو الو بنا کے اپنے مفاد حاصل کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو الو بنا رہے ہیں, یہ ان کو الو بنا رہے ہیں. ایک انسان کا بچہ بھی ایسے اداروں میں چلا جائے نا, وہ صدیوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے. وہ صدیوں کی تاریخ میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں, دنیا میں بڑے بڑے فسادات آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں, خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں کی اتنی مضبوط حکومتیں نہیں آئیں. ان میں کرپٹ لوگ بھی آئے, ہر طرح کے لوگ آئے, اور ظلم بھی ہوا. اور اسلام دنیا میں ختم ہونے والا تھا کہ اللہ نے ایک عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا. وہ بادشاہ بنے اور پورا سسٹم انہوں نے چینج کر دیا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے آج حدیث بھی محفوظ ہے, فقہ بھی محفوظ ہے, اسلام محفوظ ہوا ان کی وجہ سے. پھر ہندوستان میں جلال الدین اکبر جو آیا, اس نے ظلم کا ایک بازار گرم کر دیا. وہ تھا 40-50 سال اس نے حکومت کی ہے, اور ملحد تھا وہ, اسلام سے بھی دور ہو گیا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کیا کرتا, عیاش آدمی تھا. ایک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جو بادشاہ کے دربار تک پہنچے, تعلقات پیدا کرے. اب دیکھیں حکومت سے تعلقات پیدا کرنا, اس میں بھی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو اور برباد کرو گے. لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت سے تعلقات بحال کیے. انہوں نے کہا میں کسی عہدے تک پہنچوں گا تاکہ معاشرے کی اصلاح کروں, اور بادشاہ کے قریب ہوئے, بادشاہ کو ہدایہ دیے, تحفے دیے, اتنا قریب ہوئے, پھر بادشاہ کو سمجھایا, انہوں نے لائن پہ لے کر لائے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں اسلام بھی محفوظ اور امن بھی قائم رہا. صرف ایک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے عالمگیر بادشاہ جیسے لوگ پیدا ہوئے. اتنا دیانتدار بادشاہ تھا کہ ٹوپیاں سی کے اپنا